اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورہ توبہ کے بالکل شروع میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، لیکن علماء کی رائے میں اس مقام کے علاوہ قرآن مجید میں جو بھی کوئی مقام تلاوت کیا جائے گا وہاں پہ بسم اللہ کی قید نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اسی لیے اس وقت تلاوت کے دوران میں نے تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، حالانکہ یہ بھی سورہ برات کا یا سورہ توبہ کا ہی حصہ ہے۔ تو فرمایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ مخلص ایمانداروں کا کردار بیان کیا گیا ہے، بلکہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ فرمایا یہ اجازت تو آپ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے شک میں سرگرداں ہیں۔ یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے تراش کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ ان کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز پر مجبور کیا ہے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو نہ جہاد سے یہ بھاگتے، نہ یہ شکوک و شبہات ان کے دل میں پیدا ہوتے۔ ملحوظ خیال رہے کہ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 اقسام تھیں۔ پہلی قسم وہ مسلمان جو بلا تعامل تیار ہو گئے، دوسری قسم وہ جنہیں ابتداً تردد ہوا اور ان کے دل ڈولے لیکن پھر جلد ہی اس تردد سے نکل آئے، تیسری قسم وہ جو ذوف اور بیماری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقعہ جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی۔ ان کا آیت ذکر نمبر 91 اور 92 میں ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے، مسلمانوں کی باقی 3 قسموں کا بیان آگے چل کر آ جائے گا۔ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتْهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ فرمایا اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ یہ انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے تو یقیناً اس کے لیے تیاری کرتے۔ فَصَبَّتْهُمْ کے معنی ہے ان کو روک دیا، یعنی پیچھے رہنا ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا، پس وہ سست ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ان کی شرارتیں اور سازشیں تھیں، اس لیے اللہ کی تقدیری مشیت یہی تھی کہ وہ نہ جائیں۔ یا تو اسی مشیت الہی کی تعبیر ہے جو تقدیراً لکھی ہوئی تھی، یا بطور ناراضگی اور غضب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم عورتوں، بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کر ان کی طرح گھروں میں بیٹھ رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا ولو اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ فرمایا اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے۔ ایذا کے معنی ہوتے ہیں اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا، مطلب یہ ہے
کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندر فتنہ پیدا کرنے میں وہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کرتے، اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پارا پارا کر دینا اور ان کے مابین عداوت و نفرت پیدا کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے، جو منافقین کو مسلمانوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورُ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ فرمایا تو یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور آپ کے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود کہ وہ ناخوشی ہی میں رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی لیے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی تمہیں اطلاع دے دی ہے، اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا ہے، اگر یہ جاتے یہ طرح طرح کی خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ منافقین تو جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہے ہیں، حتیٰ کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و غلبہ عطا فرما دیا جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے راستے سے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقع پر بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ فتح مکہ ہو گیا اور اکثر عرب مسلمان ہو گئے، جس پر کف حسرت و افسوس مل رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَعْذَنَ لِي وَلَا تَقْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ فرمایا ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا، اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گر چکے، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں، اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ فرمایا آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ سیاق کلام کے اعتبار سے حسنہ سے یہاں کامیابی اور غنیمت، اور سیئہ سے ناکامی، شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں مراد ہیں۔ اس میں ان کے اس خبث باطنی کا اظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا، اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونا اور بھلائی حاصل کرنے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا غایت عداوت کی دلیل ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے ہمیں کوئی گزند پہنچ نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے، مومنین کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر و ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے مقدر کام ہر صورت میں ہونا ہے، اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے اسی تقدیر الہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ إِن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ یعنی کامیابی یا شہادت ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ہمارے لیے حسنہ یا بھلائی ہے۔ ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے یا قیدی بننے وغیرہ قسم کی سزائیں دے، وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔
قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، فرما دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ انفقوا امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں یا تو شرط اور جزا کے معنی میں ہے، یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، یا یہ امر بمعنی خبر ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو، اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نامقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے، اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے، اس لیے کہ وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، یہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، فرمایا کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ان کے صدقات کے عدم قبول کی 3 دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ان کا کفر و فسق، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے ترک کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے، کیونکہ رجاء اور خوف یہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ محروم ہے، اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا، اور جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی ناقبولیت کے لیے کافی ہے، چہ جائے کہ تینوں وجوہات جہاں جمع ہو جائیں تو اس عمل کے مردود بارگاہ الہی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں، اس لیے کہ یہ سب بطور آزمائش ہے، جس طرح فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا میں زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور فرمایا أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ امام ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری نے اس سے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ مراد لیا ہے، یعنی ان منافقین سے زکوٰۃ و صدقات تو جو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں دنیا میں قبول کر لیے جائیں، تاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں نہیں جائے، تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو صدق دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفر و نفاق پر ہی بدستور قائم و مصر ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، فرمایا یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے ہی ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، فرمایا اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں، یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ اپنی ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں، اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے وہ محبت و خلوص پر نہیں، عناد، نفرت اور کراہت پر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، فرمایا ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو نعوذ باللہ صدقات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے ہیں، جس طرح ابن ابی الخویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا انصاف سے کام لیجئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے، یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ فرمایا اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہیں، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس تان کا دروازہ بند کرنے کے لیے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صدقات سے مراد یہاں صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ آیت کا آغاز انما سے کیا گیا ہے جو کثر کے صیغوں میں سے ہے، اور الصدقات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے، یعنی صدقات کی یہ جنس زکوٰۃ ان 8 قسموں میں سے مقصود ہے جن کا ذکر آیت میں ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم کا استعمال صحیح نہیں۔ انہیں علم کے ذریعے اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ ان 8 مصارف پر تقسیم کرنا ضروری ہے، یا ان میں سے صرف جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوٰۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ وغیرہ ہما دوسری رائے کے، اور یہ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح ہے۔ امام شافعی کی رائے کی روح سے زکوٰۃ کی رقم 8 مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی اقتضائے ضرورت اور مسالے دیکھے بغیر رقم کے 8 حصے کر کے 8 جگہ پر کچھ رقم خرچ کی جائے، جبکہ دوسری رائے کے مطابق ضرورت اور مسالے کا اعتبار ضروری ہے۔ جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت یا مسالے کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقتضی ہوں تو وہاں ضرورت اور مصالح کے لحاظ سے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی، چاہے دوسرے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ بچے۔ اس رائے میں جو معقولیت ہے وہ پہلی رائے میں نہیں ہے۔ ان مصارف ثمانیہ یعنی 8 مصارف کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، فقیر اور مسکین چونکہ قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دوسرے پر ہوتا ہے، اسی لیے دونوں یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے، اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم و وسائل سے محروم ہو، ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک یا دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم۔ حدیث میں گویا اصل مسکین شخص مذکورہ کو قرار دیا گیا ہے، ورنہ حضرت ابن عباس تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مسکین کی تعریف یہ منقول ہے کہ جو گداگر ہوں، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ نمبر 3، عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر معمور ہوں۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب، ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی ہوں۔
احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حالات و ظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، گردنیں آزاد کرانے میں بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں، اور دیگر علماء نے مکاتب و غیر مکاتب ہر قسم کے غلام مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ نمبر 6، غارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پا گئے، یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا۔ ان سب افراد کی زکوٰۃ کی مد سے امداد کرنا جائز ہے۔ فی سبیل اللہ سے نمبر 7، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جنگی سامان و ضروریات، اور مجاہد چاہے وہ مالدار ہی ہو پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعلاء کلمت اللہ ہے۔ نمبر 8، ابن السبیل سے مراد مسافر ہے، یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو، اس کی امداد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک حرزہ سرائی انہوں نے یہ کی کہ یہ کان کا کچا یعنی ہلکا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم اور عفو و صفا کی صفت سے ان کو دھوکہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا، جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ فرمایا محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق ہوتے کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ فرمایا کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ فرمایا منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ فرما دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ منافقین آیات الہی کا مذاق اڑاتے، مومنین کا احزاب فرماتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے سے گریز نہ کرتے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی ٹھٹا مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق ہی ہوتا تو اس میں اللہ، اس کی آیات اور رسول درمیان میں کیوں آتے؟ یہ یقیناً تمہارے اس خبث باطن اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات الہی اور ہمارے پیغمبر کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمون۔ فرمایا
بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے، اور اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ یعنی تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے استہزاء کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ اول تو وہ بھی نفاق پر ہی مبنی تھا، تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر مسلمانوں پہ تمہارا شمار ہوتا تھا، اب اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہیں توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفر و نفاق پر اڑے رہے، اس لیے اس عذاب کی علت بھی بیان کر دی کہ وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ فرمایا تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی بٹھی بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔ منافقین جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کوئی کیا تعلق، البتہ یہ سب منافق چاہے مرد ہو یا عورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہیں۔ اس سے مراد بخل ہے، یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور منافق کی اس کے برعکس بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ گویا نسیان کی یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف علم بلاغت کی اصول مشاکلت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی ذات نسیان سے پاک ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور اللہ ہی ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبط اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ فرمایا مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کے بجائے منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و دولت والے تھے، پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، یعنی خلاق کا دوسرا ترجمہ دنیاوی حصہ بھی کیا گیا، یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت یا عذاب سے ہمکنار ہو گئے۔ جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی، اور ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئی، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ آیات الہی اور اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کے لیے یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو و لعب میں جس طرح وہ مگن رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور مطابقت کرو گے، بالشت بالبالش، ذرا بالبرا اور ذرا بالذرا اور ہاتھ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ باع بباع کے الفاظ ان میں ہی ہیں، یہ تفسیر طبری میں منقول ایک اثر ہے۔ اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ صفات عادات کے حامل ہیں، مشبہین اور مشبہ بہم بھی، یعنی جس طرح وہ خاسر و نامراد رہے تم بھی اسی طرح رہو گے۔ حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے، تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟
الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات آتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ فرمایا کہ انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں، قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفکات الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے۔ یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود بادی تن سے ہلاک کر دی گئی، قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور اہل مؤتفکات، اس سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام صدوم تھا۔ اتفاق کے معنی ہے انقلاب، الٹ پلٹ دینا۔ ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری کی پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ اس اعتبار سے انہیں اصحاب مؤتفکات کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے، یعنی ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا آئے، لیکن انہوں نے ان کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الہی کی شکل میں نکلا۔ فرمایا اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی یہ عذاب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے، یوں ہی بلا وجہ عذاب الہی کا شکار نہیں ہوئے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ فرمایا مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں۔ منافقین کی صفات مذمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی صفت وہ ایک دوسرے کے معاون، دوست، معاون و غمگسار ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتقى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالحم والسہر، یعنی مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے لیے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تب کا شکار اور بیدار رہتا ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ہیں، وہ بلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے۔ معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف یعنی نیکی اور بھلائی، اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر اور برا قرار دیا ہے، نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا کہیں۔ فرمایا نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضا الہی کی صورت میں ملے گی۔ موتی اور یاقوت سے تیار کیے گئے ہوں گے۔ عدن کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی ہمیشگی کے ہیں۔
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ فرمایا اے نبی کافروں اور منافقین سے جہاد کیجیے۔ یعنی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو حکم ہے اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے واعظ و نصیحت کی جائے یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان آراء میں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں، اس لیے کہ حالات و ظروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی رائے پر عمل کرنا جائز ہے۔ غلظہ رافع کی ضد ہے جس کے معنی نرمی اور شفقت کرنے کے ہیں۔ اسی اعتبار سے غلظہ کے معنی سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام ہے، محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے ہی خلاف ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر سکتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کا آپ کو حکم مل سکتا تھا۔ جہاد اور سختی کے حکم کو تعلق دنیا سے، آخرت میں ان کے لیے جہنم سے جو بدترین جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر کفروا بعد اسلامہم وحموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ فرمایا یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کی ہیں جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخانہ کلمات کہے، جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے، بلکہ حلف تک اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی، جس پر یہ آیت مبارکہ اتری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ مثلاً تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی کہ جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ کو کر دی گئی جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔ فرمایا یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا، اور اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر منہ موڑ رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار کھڑا نہ ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا۔ اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی، منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا؟ یعنی یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں فقر و تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا۔ ملحوظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے ہے کہ اس غنا اور تونگری کا ظاہری سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی بنی تھی، ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ اس لیے آیت میں من فضلہ ہی واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں سے بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاتب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے، لیکن سندن یہ صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔
فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدہ وبما کانوا یکذبون۔ فرمایا پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ فرمایا کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ اس میں منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطوعین کے معنی ہے صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ جہد کے معنی محنت و مشقت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مالدار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ دے گا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر تانا زنی کرتے، زیادہ دینے والوں کو بابت کہتے کہ اس کا مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش ہے، اور تھوڑا دینے والے کو کہتے کہ تیرا اس مال سے کیا بنے گا، یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے۔ مومنین سے استہزاء کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ضرور ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے، یا یہ بد دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طرح استہزاء کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا ان کے لیے تو آپ استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ 70 کا عدد مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے، یعنی آپ کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لیجئے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر یہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب ایمان تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشاندہی، اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کافر کے لیے کر دیا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف الرسول وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ فرمایا پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے پیچھے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کر لی۔ خلاف کے معنی ہے پیچھے یا مخالف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینے میں بیٹھے رہے۔
انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھدار ہوتے۔ یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرما دیجئے پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ قلیلاً اور کثیراً یا تو مصدریت یعنی ضحکاً قلیلاً و بکاءً کثیراً، یا ظرفیت یعنی زماناً قلیلاً و زماناً کثیراً کی بنیاد پر منصوب ہے، اور امر کے دونوں صیغے بمعنی خبر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہنسیں گے تو تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ فرمایا بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ منافقین کی جماعت مراد ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ رہ جانے والے منافقین بھی ہیں، یعنی کسی اور جنگ کے لیے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کر دیں، آپ فرما دیجیے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو۔ یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے، لہٰذا اب تم اس لائق نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔ یعنی اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے کہ تاکہ ان کے اس ہم و غم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا، اگر تھا تو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ، جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، دوسرا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، یعنی روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ صحیح بخاری۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہیں گے۔ نماز جنازہ دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے، جس کا مطلب یہ کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر و فسق پر ہو ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، اپنی قمیض اسے پہنائی، جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ فرمایا آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔
فرمایا جب کوئی صورت اتار دی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر آپ کو یہ کہتا ہے، رخصت لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھنے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے۔ یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے ہیلے بہانے تراش کر پیچھے رہنا پسند کیا۔ اولو طول سے مراد ہے صاحب حیثیت مالدار طبقہ، یعنی اس طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا۔ قائدین سے مراد بعض مجبوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خوالص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ خالفہ کی جمع یعنی پیچھے رہنے والی عورتیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف طبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ فرمایا یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ عقل سمجھ نہیں رکھتے۔ دلوں پر مہر لگ جانا یہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہے جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا انہی کے لیے ہے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں انہیں اپنے جانوں کی پرواہ ہے اور نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالا تر ہے، انہی کے لیے خیرات ہیں یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں، اور بعض کے نزدیک دین اور دنیا کی منافع، اور یہی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہیں۔